بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، خاص کر ہر کام سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں، مسنون دعائیں مانگ لیا کریں، اور اگر موقع محل کے اعتبار سے سارے مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں تو کم از کم بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کیا کریں۔ روزانہ کے اعتبار سے 10 دعائیں جو روزانہ کے اعتبار سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ان 10 دعاؤں کو خاص کر کے یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ وہ 10 دعائیں کون کون سی ہیں؟ سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، پھر سو کر اٹھ کر ہم باتھ روم جاتے ہیں، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں تو کھانا کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، 6 دعائیں ہو گئی۔ اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، پھر مسجد جاتے ہیں، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ تو یہ 10 دعائیں روزانہ کے اعتبار سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے، روزانہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو ہم یاد کر لیں، 10 دعاؤں کو خاص کر کے، اور اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں، علم حاصل کرنے سے پہلے، پڑھنے لکھنے سے پہلے ہمیں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں کامیابی ملے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ترجمہ مفہوم کو سامنے رکھ کے دعا پڑھ لیجئے۔ کون کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ آج ترجمہ کوئی بتا دے ایک ساتھی۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس کا ترجمہ کون بتائے گا بھائی؟ کوئی ساتھی ہمت کریں۔ عبدالسبحان بیٹا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے؟ عبدالسبحان جی، کوئی بھی کر دیں۔ محمد شعیب ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا ترجمہ ہے اس دعا کا؟ عبدالسبحان کر دیں، محمد شعیب کر دیں، علی سفیان صاحب کر سکتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علم میں، ربش رحلی، اے میرے رب واضح کر دے، کھول دے میرے سینے کو، صدری، میرے سینے کو، ویسر لی، اور آسان کر میرے لیے، امری، میرے کام کو۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما۔ حدیث شریف میں یہ دعا وارد ہے، ہمیں علم کے سے متعلق دعا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ تو ایک ساتھی ہمت کریں۔ محمد کیف بیٹا، آپ ترجمہ کریں۔ سیف اللہ بھائی، خیریت ہے؟ اللہم کا ترجمہ ہے اے اللہ، اللہم کا ترجمہ اے اللہ۔ جہاں کہیں بھی لفظ اللہم آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ۔ انی اسألک، انی یقیناً میں، اسألک سوال کرتا ہوں، اسألک مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، علما نافعا، علم نفع پہنچانے والا علم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں نفع پہنچانے والا علم۔ ورزقا طیبا، اور
پاکیزہ رزق حلال رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اے اللہ میں تجھ سے قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ترجمہ بھی یاد کر لیا کریں۔ تربیتی عنوان جو ہے وہ شوال کے روزے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہو گئے، سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ 355 دنوں میں سے 5 دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ عید کے 1 دن اور قربانی کے 4 دن، یہ کس کے 5 دن۔ سر؟ جی سر کس کو روزہ رکھنے کے لیے منع ہے؟ عید کے 1 دن اور میٹھے عید، رمضان کی عید کے 1 دن اور قربانی کے 4 دن۔ قربانی کے وہ 4 دن جس میں ہم ایام تشریق پڑھتے ہیں نا، یعنی قربانی کے شروع کے 3 دن اور اس چوتھا دن، ٹھیک ہے، یہ 4 دن اور عید کے 1 دن، 5 دن ٹوٹل، پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے ہر مہینے 3 روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ اسی طرح ہفتے میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ شوال کے روزے، شوال کے 6 روزے بھی مروی ہے، حدیث شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزے رکھتے تھے، یہ رکھے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، ان روزوں کو رکھیں۔ واضح ہو گئی بات؟ ماڈل پیپر حل کر رہے تھے، ماڈل پیپر سے سوال نمبر 9 کا ماڈل پیپر چل رہا تھا۔ 9 کا ماڈل پیپر سوال نمبر 11 ہم حل کریں گے۔ گزشتہ کل سوال نمبر 10 ہم لوگوں نے حل کیا تھا۔ جو ساتھی شرکت نہیں کی تھی، کلاس میں نہیں تھے، تو وہ پورٹل پہ دیکھ سکتے ہیں، پورٹل پہ ویڈیو کلاس کی اور وہ سبق و سوال ویڈیو ڈال دی گئی ہے، اس میں پورٹل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو آج کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ سوال نمبر 11 حل کریں گے، اور گھر سے جو کام آپ لوگوں کو کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 جو ہے پرچے میں سوال میں نے سب کو بھیج دیا تھا۔ سوال نمبر 12 جو ہے آپ لوگ اس کو حل کر لیجیے گا، گھر کا کام ہے۔ سوال نمبر 11 کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان کریں۔ ختم نبوت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارا، اس پر ایمان ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس بات کو ہم کیا کریں؟ نام لکھ کر آئے، دیکھیں کوئی بچے بغیر نام کے کلاس میں نہیں داخل ہو سکتے نا، تو نام لکھ کر، اپنا نام لکھیں، نام لکھ کر آئیں۔ تو قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حدیث میں کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں؟ قرآن حدیث سے ہمیں بیان کرنا ہے ختم نبوت کو۔ دیکھیے جواب دیکھیے۔ اچھا، ایسے آپ لوگوں کو جواب پڑھنے سے پہلے، نوٹ سے پہلے، ایسے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے پہلے سے۔ کس کو کیا معلوم ہے ختم نبوت کے بارے میں؟ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث، کوئی بیان میں سنا آپ لوگوں نے، کہیں اخبار کتاب میں پڑھا ہے ختم نبوت کے بارے میں، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ کلاس میں، ریگولر کلاس میں یہ سوال حل ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، کاش آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو دیکھیں، بتائیں کچھ، کون بتائے گا؟ سیف اللہ بیٹا بتائیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آواز ایسی کیوں آ رہی ہے؟
آواز صحیح نہیں آ رہی، نیٹ کا مسئلہ آج بھی ہے. چلے دیکھیے جواب. ختم نبوت کا مفہوم. ختم نبوت کا مفہوم: انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو، جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس عبادت کس طرح کریں؟ اللہ کی فرما برداری کس طرح کریں، اللہ کو راضی کس طرح کریں، تو وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اپنے طریقے بتاتے ہیں، اور وہ پھر انسانوں کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا. نبیوں کو بھیجنے کا ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے شروع کی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اس سلسلے کے اختتام کو نبوت کہتے ہیں، ختم نبوت کہتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور بھیجنا شروع کیا، اور نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ پھر اللہ نے منقطع فرما دیا، ختم فرما دیا. تو جو نبیوں کو یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ اب نبی نہیں بھیجیں گے، اس نہ بھیجنے کے کو کہتے ہیں ختم نبوت. کیا کہتے ہیں؟ ختم. ختم اردو میں استعمال ہوتا ہے. ختم کا مطلب ختم، اینڈ. تو نبوت کا ختم. اور ایک ختم کا مطلب مہر کے بھی آتے ہیں. اردو میں خاتم بھی کہتے ہیں، ختم ہو گیا بھی کہتے ہیں. اور عربی میں ختم کے مطلب آتے ہیں مہر کے. یہ کوئی چیز لفافے میں ڈالتے ہیں، پھر مہر لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اس میں ڈاک خانے سے کوئی سامان وغیرہ بھیجا جاتا ہے، ڈاک سارے لفافے کو ایک بوری میں، ایک بڑے لفافے میں، تھیلی میں ڈال کر اس میں مہر لگا دیتے ہیں. ٹی سی ایس وغیرہ آتا ہے، وہ لوگ بھی مہر لگا دیتے ہیں. اسی طرح روزانہ بینک میں، اسٹیٹ بینک سے ایک تھیلی آتی ہے، پیسے آتے ہیں، تو اس میں بھی مہر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مہر، ٹھپا یعنی کہ سیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ختم کا مطلب ایک سیل کیا مہر کو بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا سیل ہے، مہر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، پہلے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رساں حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو سلسلہ اتنے نبی آئے، کہا جاتا ہے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. 1,24,000 کی روایت اور تعداد زیادہ تر علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں، مختلف دور میں، مختلف قوم کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے بھیجا. اور یہ جو نبیوں کا 1,24,000 نبیوں کا جو سلسلہ تھا، 1,24,000 سے بڑھتے بڑھتے قیامت تک، زمانہ تو بہت عرصہ ہے قیامت تک، لیکن اب نبی نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو نبی آئے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس سلسلے ختم ہونے کو ختم نبوت کہتے ہیں. ختم نبوت قرآن کی روشنی میں. قرآن کی کون سی آیت ہے، کیا ہے قرآن میں ختم نبوت کے بارے میں؟ تو اس کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا. جیسا کہ کل کے سبق میں بات آئی تھی کہ سب سے پہلی آیت جو ہے قرآن میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم.
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، جو کچھ دینا تھا، سمجھانا تھا، بتانا تھا، سب کچھ بتا دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اور مکمل دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک، لوگوں تک، صحابہ تک، اس وقت موجودین مسلمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچا بھی دیا، تو کام پورا ہو گیا۔ جب کوئی پیغام رسا ہے آپ کے گھر میں، کوئی پیغام لے کر آتا ہے، اب اس نے کسی کا پیغام لایا، آپ کو گھر میں پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا۔ تو جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ڈیوٹی بھی ختم۔ اسی بات کی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کا اعلان قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 3 میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا ترجمہ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے، کام پورا ہو گیا نبی کا۔ جب کسی کا کام پورا، ڈیوٹی پورا ہو جائے تو ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ جب نبی نے مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں خاتم النبیین کا لقب دیا گیا ہے، کہ نبیوں کا مہر، نبیوں کا سلسلہ کو ختم کرنے والا۔ خاتم کا ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں، خاتم ختم کرنے والا، نبیوں کا سلسلے کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین کا ترجمہ یہ بنے گا، یا نبیوں کا مہور، آخری سل، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، کون سی آیت ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس کا ترجمہ دیکھیے یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ قرآن کی آیت آگے قرآن سے ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہ باپ نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا بیٹا دنیا میں نہیں رہا جس کے آپ باپ کہہ رہے ہیں، تو مردوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء کا آخری نبی ہیں، انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، یا انبیاء کے مہر ہے، آخری ہے۔ یہ ترجمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں یہ بات ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ کوئی آیت بتا سکتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40؟ کون پڑھے گا، کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ، آپ لوگ تقریباً سے سبھی ما آپ کان محمد نبا والی آیت۔ جی ما کان محمد نبا، پڑھیں یہ پوری آیت ماشاء اللہ۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی آیت کا ترجمہ ہے، خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل تو یہ بات ہمیں قرآن سے لکھنا تھا، اور چونکہ بڑا سوال ہے تو تھوڑا یہ ساری باتیں لکھ کر پھر یہ آیت، اگر آپ لوگ امتحان میں قرآنی آیت لکھ دیں، بھلے سے اعراب نہ لگائیں، اور یہ ترجمہ لکھ دیں، تو بہت اچھی بات ہوگی، بہت مناسب ہوگا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ سوال آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں حدیث شریف میں کیا ہے۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، بیان فرماتے تھے، باتیں بتاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ فرمایا۔ ترجمہ کیا؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو حدیث میں بھی خاتم النبیین ہونا ثابت ہے، اور قرآن میں بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خلاصہ، اب قیامت تک نہ کوئی نبی، اب قیامت تک نہ کوئی دین آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن حدیث چھوڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان پر دل و جان سے عمل کریں۔
اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسائیت انجیل نازل ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تورات نازل ہوئی، 4 بڑی بڑی آسمانی کتابیں نا. اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، زبور نازل ہوئی. ٹھیک ہے، چند سو سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 550 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے. تو 550 سال کے بعد پھر کتاب قرآن نازل ہو گئی. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن دیکھیں کوئی نبی نہیں آئے. لوگوں نے ایسے، عام لوگوں نے ایسے چلتے پھرتے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کا دماغ خراب ہو گیا، اور پھر لوگوں نے ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ساری علامات، کرامات اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اب یہ جو سوال تھا، سوال مکمل ہو گیا. اب اس سے جو موٹی موٹی بات ہے، جیسے مثال کے طور پر MCQs بھی اس سے بن سکتا ہے. ختم نبوت یہ لفظ دے دیا گیا اور اس کا معنی پوچھ لیا گیا، تو کیا مطلب ہے ختم نبوت؟ شروع کے سلائیڈ میں یہ بات تھی، کون بتائے گا؟ ہمت کریں. ختم نبوت، نبوت کا ختم ہونا. تھوڑا اس کو تشریح کر کے کھول کر اپنے الفاظ میں بتائیے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ نبوت وسلم کے خاتم جن کے آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، جو تمام انبیاء کی ختم ہے. نبوت ان کے آگے اب کوئی نہیں ہے، جو تمام انبیاء کی مہر ہے. جی دیکھیں، یہ جو سلائڈ میں یہ اس کو اگر لکھ لیں، یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ختم نبوت کا مفہوم، ختم نبوت کس کو کہتے ہیں، ختم نبوت کی تعریف. انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر، یعنی وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اس سلسلے کے اختتام کو، یہ سلسلہ ختم ہونے کو ختم نبوت کہتے ہیں. اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں نا. یہ بہت جامع معنی تعریف ہو گئی نا، کہ اللہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، راستہ دکھلانے کے لیے، ان کو اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنا، جنت تک جانے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. نبیوں کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو سلسلے میں 1,24,000 نبی ہیں، اور جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. بیچ میں بہت سارے تھے. اس سلسلے کے اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں. نبیوں کا آنے کا منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے، لائن سے پانی آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہا ہے، بیچ میں کٹ اپ ہو گیا، بند کر دیا گیا، تو اس کٹ اپ کو اختتام کہیں گے. ختم. جی آگے بات واضح ہو گئی. اب کون بتا سکتا اپنے الفاظ میں؟ کون ہمت کرے گا؟ یعنی کہ ختم نبوت یہ لفظ آ سکتا ہے، اور آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا انسانوں مفہوم. کی ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے